تو یہ سب باتیں آ گئی کس کے متعلق؟ توکل کے متعلق، کہ اصل مؤثر اللہ ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اعتقاد یہ ہو، کامل یقین یہ ہو کہ مؤثر وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حاتم اصم رحمہ اللہ، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ اس زمانے میں گاڑیوں کا انتظام تو تھا ہی نہیں، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور اس قدر آبادیاں بھی نہیں تھی، راستے میں جنگل آتے ہیں اور بھی پہاڑی علاقے ہوتے تھے، جنگلوں میں درندے ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں۔ پھر جب لوگ سفر کیا کرتے تھے نا تو زاد راہ، راستے میں کھانے کے اسباب، اسلحہ وغیرہ، تلوار، نیزے، تیر، کمان وغیرہ یہ ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ اگر کسی جانور نے حملہ کیا تو تیر سے ماروں گا، کہیں بھوک لگ گئی تو یہ کھانا کھاؤں گا، یہ چیزیں کھاؤں گا۔ اسی طرح اگر معاملات بہت ہوتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں، خیمہ وغیرہ یہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ حاتم اصم رحمہ اللہ وہ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، نہ کوئی زاد راہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، نہ کھانے کو کوئی چیز اور نہ کسی چیز کو بھی ساتھ نہیں، نہ اسلحہ وغیرہ، ایسے ہی سفر شروع فرما دیتے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے۔ جنگلوں کا راستہ ہوتا تھا، راستے میں جنگل آتے تھے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ صحیح سلامت عبور کر جاتے تھے، طے کر جاتے تھے جنگلی راستے کو بھی، وہاں پہنچ جاتے۔ پھر لوگ پوچھتے کس طرح آنا ہوا؟ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ جنگل میں بھی کوئی سبب فرما دیتے تھے حفاظت کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو مطیع بلخی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت بتاؤ تو صحیح، آپ بغیر توشے کے جنگل کے راستے کو عبور کر لیتے ہو، گزر جاتے ہو، مہینوں کا سفر ہوتا ہے، ہفتوں کا سفر ہوتا ہے، نہ خیمہ ساتھ ہوتا ہے، نہ زاد راہ ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی گزر جاتے ہو، ذات راہ ساتھ نہیں ہوتا، یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے توکل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات؟ تو اس بزرگ حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس نے کہا کہ میں ذات راہ اپنے ساتھ نہیں لے جاتا؟ ذات راہ میرے پاس ہوتا ہے، راستے کا خرچ وہ میرے راستے میں حفاظت کے اشیاء، یہ چیزیں یہ میرے پاس ہوتی۔ حضرت ابو مطیع بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا چیز لے جاتے ہو ساتھ؟ حاتم اصم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں 4 چیزوں کو ذات راہ بنا لیتا ہوں، 4 چیزوں کو۔ نمبر 1 فرمایا کہ سفر کرنے سے پہلے میں پوری دنیا کو خدا تعالیٰ کی ملک تصور کر لیتا ہوں، زمین ہے، آسمان ہے، چرند پرند، انسان ہے، جنات ہے، جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا میں بھی اسی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کھلائیں گے، ایسے چھوڑیں گے؟ سب سے پہلی چیز اس تصور کو ذات راہ بنا لیتا ہوں۔ اور نمبر 2 میں یہ خیال کر لیتا ہوں کہ ساری مخلوق وہ خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق یہ خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ رب العزت حاضر ناظر ہے، ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر وقت حاضر ہوتے ہیں بندے ہر جگہ۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب سمجھو ذرا، جب مخلوق خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ رب العزت تمام مخلوق کے مالک ہے، سرپرست بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب باپ بیٹا ہوتا ہے یہاں تو بیٹا شیطانی کرتا ہے؟ نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ ابو جی بیٹھے ہیں مار دیں گے۔ استاد بیٹھا ہو، شاگرد غلط حرکت کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کسی کو نہیں چھیڑتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی لڑکا شرارت کر لیتا ہے تو جس کے ساتھ شرارت کی گئی وہ جا کر اس کے والد کو بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں لڑکا وہ آپ کے کنبے میں سے ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا پوتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، اسے سمجھاؤ۔ وہ ڈرتا ہے، پھر یہ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت تو ایسے حاضر ناظر ہے جو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق میں
درندے، شیر، بھیڑیے سب کچھ شامل ہے. تو اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ کی حفاظت میں ہوتا. درندے آتے ہیں راستے میں، جنگلوں میں، سب کچھ ہوتا ہے. میں تصور کر لیتا ہوں کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیسے مجھے چھیڑتے ہیں؟ پھر ایسے میں گزر جاتا ہوں. اور نمبر 3، تمام اسباب اور ارزاق کو اللہ کے قبضے میں یقین کرتا ہوں کہ رزق یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اب خطرہ ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا، میں یہ یقین کر لیتا ہوں کہ رزق دینا خدا تعالیٰ کا کام ہے اور میں خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں. لہٰذا وہ اگر مجھے نہ کھلائے تو میں کچھ بھی نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی نہیں کھلائے گا، میں کچھ نہیں کر سکوں. ہم گھر میں ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ آ جائے، یہ ارادہ ہو خدا تعالیٰ کا کہ میں تجھے کچھ بھی نہیں کھلاؤں گا، گھر میں ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کھا سکیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں. اگر اللہ تعالیٰ کھلانے پہ آ جائے، اگرچہ میں جنگل میں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. میں اس یقین کو پختہ بنا لیتا ہوں، پھر سفر شروع کر دیتا ہوں. ضرور بھی ضرور جنگل میں کوئی سبب بن جاتا ہے، مجھے کھانا مل جاتا ہے. تمام اسباب، بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، خیمہ، چت وغیرہ، یہ سبب ہے بارش سے حفاظت کا. یہ چت وغیرہ مل جاتے ہیں مجھے، کیونکہ میں یقین کر لیتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ اسباب پورا فرما دیتے. اور نمبر 4، پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے قضاء اور فیصلے کو نافذ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہی نافذ ہو کر رہے گا. ہم تو سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے متعلق ہلاکت کا ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے متعلق حفاظت کا ہو تو میں محفوظ رہوں گا، کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تو ان چیزوں کے تصورات کو لے کر میں سفر شروع کر دیتا ہوں. ہفتوں کا سفر ہوتا ہے، مہینوں کا سفر ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ طے کر لیتا ہوں اور نکل جاتا ہوں، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہوں. تو اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھنا کہ وہ تمام چیزوں کے مالک ہے، اسی طرح مؤثر ہے. یہ جو چیزیں اسباب کے درجے میں ہے نا، بظاہر ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ رکھو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھو. یہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق